بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے۔ ہزاروں کا مجمع تھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اور میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں اور میں 500 درہم کا مقروض ہوں، قرض خواہ مادہ فساد ہے۔ جناب امیر نے فرمایا، اے شخص بیٹھ جاؤ اور خطبہ تمام ہونے دے، اللہ تیری حاجات پوری کرے گا۔ وہ شخص بیٹھ گیا اور اس کے قریب ایک اور آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، اے شخص اتنے آدمی بیٹھے ہیں، تو اپنا سوال پھر جاری کر، کوئی تو تیرا سوال پورا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا رکھا ہے جو تجھے دیں گے؟ یہ تو خود بھی کئی دن کے پاکے کرتے ہیں، یہودیوں کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں، بس وہ تجھے کیا دیں گے؟ وہ شخص کھڑا ہوا اور اپنا سوال پھر دہرایا۔ جناب امیر نے پھر پہلا جواب دیا اور بیٹھنے کو کہا۔ وہ شخص بیٹھ گیا، مگر اس دوسری آدمی نے پھر اسے اکسایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یقین کیوں کرتے ہیں؟ ان کے پاس تو حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، 500 دینار کہاں سے دیں گے؟ یہ آدمی پھر کھڑا ہو گیا اور اپنا سوال دہرایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے شخص بیٹھ جاؤ، خطبہ ختم ہونے دے، میں ضامن ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری خواہش ضرور پوری کرے گا، خطبے کے بعد مجھ سے مل لینا۔ بس وہ شخص یقین کرتے ہوئے آرام سے بیٹھ گیا اور خطبہ تمام ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر اس کے پاس گئے اور ایک طرف جنگل کی جانب اس کو لے کر چل دیے۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے کہا، آنکھیں بند کر۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ فرمایا، کھول دے۔ آنکھیں کھولنے پر معلوم ہوا کہ ہم مصر کی بازار میں کھڑے ہیں، غلاموں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ فرمایا، میں تیرا غلام ہوں، مجھ کو 500 درہم میں فروخت کر دے، خبردار زیادہ مت مانگنا۔ وہ شخص حیران ہوا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زور دینے پر ایسا ہی کیا۔ ایک بادشاہ کا وزیر وہاں موجود تھا۔ اس نے پہلے تو دیکھنا شروع کیا اور پھر قیمت معلوم کی۔ وزیر کے کہنے پر ان کا نقاب اٹھا دیا گیا اور اس نے 500 درہم اس کے حوالے کیے۔ اس آدمی نے اپنی راہ لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے کہا، اے شخص تو کیا کام کر سکتا ہے؟ فرمایا، جو کچھ بھی حکم ہوگا بصر و چشم بجا لاؤں گا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ پہلے تو یہ کام کرو، ایک اژدہا ہر سال اس شہر میں آتا ہے اور بہت سے آدمیوں کو نگل جاتا ہے، اب جو اس کے آنے کا دن ہے تم کسی طرح اس کو ہلاک کر دو۔ بس اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع حکام کے اس راستے میں کھڑے ہو گئے جہاں سے اژدہا نے آنا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا اژدہا پنکارے مارتا ہوا آ رہا ہے۔ سب لوگ خوف سے کمزور پڑ گئے۔ آپ نے حوصلہ دیا اور خود آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ وہ قریب آ گیا۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں جبڑے پکڑ کر چیر کر 2 ٹکڑوں میں کر دیے۔ لوگوں کو اس سے اطمینان ہوا، مگر ان پر حیرت ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ایسا ہی ایک اور کام ہے، اور وہ یہ کہ جب دریا چڑھ آتا ہے شہر میں داخل ہو جاتا ہے اور آبادی کا بہت بڑا نقصان کرتا ہے۔ کسی طرح یہ رک جائے اور اس شہر میں داخل نہ ہو۔ آپ حکام اعلیٰ کے ساتھ دریا پر گئے
और शहर की तरफ से छड़ी लेकर किनारे के करीब करीब एक लकीर बना दी और कहा, दरिया तुझे मेरी कसम है, जो इस लकीर से आगे बढ़े इसी तरह दरिया आज तक कांटे मारता है मगर उस लकीर से आगे नहीं बढ़ता। जब बादशाह को इल्म हुआ तो बहुत हैरान हुआ कि ये तो कोई बहुत बड़ा इंसान है। कहने लगा, ए शख्स, तूने 2 बड़े काम किए हैं, अगर एक ऐसा और काम कर दे तो तुझे आज़ाद कर दूंगा। फरमाया कि हुक्म करे। बादशाह कहने लगा, एक शख्स कूफा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से मशहूर है, उसका सर काट कर ला दे। उन्होंने कहा, ये काम बहुत आसान है, जल्दी से तलवार लाए, अभी सर हाजिर करता हूँ। बादशाह ने तलवार मंगवा ली। आपने फरमाया, उस तलवार को बुलंद करो, जब मैं 1 2 3 कहूँ तो तुम फौरन तलवार मार देना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गर्दन तुम्हारे सामने पड़ी होगी। बादशाह ने तलवार उठाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने गर्दन झुकाई। 1 2 3 कहा, मगर बादशाह हैरान था कि यहाँ उस गुलाम के सिवा कोई और शख्स नहीं, तो तलवार किस पर चलाऊं। सोच में था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने गर्दन झुकाते हुए इसको परेशान देखकर कहा, इधर उधर ना देखो, हाँ मैं ही अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हूँ। ये आवाज़ सुनते ही तलवार फेंक कर बादशाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कदमों में गिर पड़ा और कहा कि अगर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप है तो मैं ऐसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खुदा पर ईमान लाता हूँ। मुझे आज तक मुकालते में रखा गया, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुझे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ाए। और बादशाह तमाम यकीन के साथ मुसलमान हो गया। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे दुआ दी और कूफे के राह ली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लिहाजा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स भी लाजमी करें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।